اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 40۔ وَعَسَىٰ تو امید ہے ربی میرا رب ان یہ کہ یؤتینی وہ دے دے مجھے خیرن بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے ویرسل اور وہ بھیجے علیہ اس پر حسبانا کوئی عذاب من السماء آسمان سے فتصبح تو وہ ہو جائے صعیدن میدان ضلع کا سا چٹیل ضلع کا جس میں قدم پھسلتا ہے۔ اس مومن نے اپنے مغرور ساتھی سے کہا کہ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر سمجھتے ہو تو یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، عین قریب ہے کہ میرا رب دنیا میں یا آخرت میں مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج کر زمین کو چٹیل میدان بنا دے جہاں قدم پھسلتا ہو، یا وہ چشمے جس سے اس کی نہر نکلتی ہے اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تم کسی صورت اسے نہ دیکھ سکو۔ سورہ ملک کی آخری آیت بھی اس سے ہی ملتا جلتا مفہوم ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ بد دعا دے رہا تھا، مومن بندہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا، یہ صرف سمجھانے کی غرض سے تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ تکبر نہیں، عاجزی، اور اس کے دیے ہوئے پہ اس کے غریبوں کا حق اس کو اس میں شامل رکھے اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، نہ کہ تکبر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اور اتنا اترانا کے ساتھ کسی کو لے کے جائیں اور شیخی بھی بگاڑیں۔ ایک تو اکیلے فخر سے چل رہے ہیں نا، وہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن چلے آپ اور رب کا معاملہ، ایک اس کسی غریب بندے کو ساتھ لے جا کے اب شیخی بگاڑنے کے لیے کچھ چاہیے تو ہے ہمیں، تو بڑے بڑے ہر ایک پہ تکبر ہے، شکل مختلف ہے، کسی کو اولاد کا مان ہے، کسی کو بیٹوں کا مان ہے، کسی کو ان کی قابلیت اچھے مارکس لینے کا مان ہے، کسی کو ان کے فرما بردار ہونے پہ فخر ہے، کسی کو دولت پہ، کسی کو گاڑی پہ، کسی کو خاندان کے اندر گریڈ پہ، جاب پہ۔ رائے برابر بھی اگر تکبر ہے نا تو نکال دیں، کیونکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر رائے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم ہر جمعے کو یہ اتنی ڈیپلی پڑھیں، اتنا غور سے پڑھیں اس کا ترجمہ اور تفسیر، تو کیا تکبر رہتا ہے بیچ میں؟ نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اسے برکات کے لیے، نور کے لیے، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے پڑھ تو لیا، لیکن ہم سارے فتنوں میں مبتلا ہیں، اور سب سے بڑا تکبر کا فتنہ، اور یہ بھی تو شرک ہے کہ اپنے آپ کو رب کے نعوذ باللہ مقابلے لا کھڑا کرنا کہ میں بڑی چیز ہوں، مجھ میں بڑی کوالٹی، مجھ میں بڑی گٹس، میں اتنی چیزوں کا مالک ہو گیا۔ کبھی اللہ کے بندو سوچو کہ جو نہیں، جس کو مل رہا اس کا رب بھی وہی ہے، جس کو دے رہا اس کا رب بھی وہی ہے، تو آپ کو بطور امتحان آزمائش دیا گیا، اس میں پورے اترے نہ کہ اس میں ناکام ہو۔ آیت نمبر 41۔ آؤ یا یصبح ہو جائے ماؤہا پانی اس کا غورا گہرا فلن تو ہرگز نہیں تستطیع تم استطاعت رکھو گے لہو اسے طلبا تلاش کرنے کی، سعیدن اور اس آیت میں اس کے دوست نے اسے سمجھانے کے لیے یہی چیز اسے بتائی کہ اگر جو پانی جو کہ نہر کی صورت میں تمہارے باغ کے درمیان سے گزرتا ہے، اگر میرا رب چاہے تو میرا رب اس پانی کو خشک کر دے، گہرا ہو جائے، نیچے چلا جائے، پھر تو اسے کبھی بھی تلاش نہیں کر سکے گا۔ یعنی جتنا میرے رب نے نوازا ہے، جتنا میرا رب عطا کر رہا ہے، یہ اس کی مرضی پہ موقوف ہے، اس کی حکمتوں پہ موقوف ہے، اور یہ بطور امتحان بھی ہے، بطور آزمائش بھی ہے، اس لیے اسے دونوں صورتوں میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ۔ اور جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سو اپنے گھر میں بھی داخل ہوں، کسی نعمت کو بھی دیکھیں، گاڑی میں بیٹھیں،
آپ کے بھی فارم ہاؤس ہوں گے، آپ کے بھی گھر ہوں گے، جو بھی نعمت ہے، اب ضروری نہیں کہ ہمارے جہاز ہی چلتے ہوں، شکر ہے اپنی چھت ہے، چھوٹی ہے، اپنی ہے، اپنے گھر کے اندر عزت سے ہم دال روٹی کھا رہے ہیں، اس کا بھی لاکھ ہا کروڑ ہا شکر بھی کریں تو کم ہے، کیونکہ اس پہ بھی ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ناؤز باللہ ہم اللہ پہ کوئی احسان کر کے نہیں آئے، کوئی چیز ہم اللہ کے پاس گروی نہیں رکھوا کے آئے ہوئے، یہ اس کا کرم، یہ اس کا احسان کہ اپنی چھت کے اندر اپنی دال روٹی عزت سے ہمیں دیتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلانے والا اس نے ہمیں بنایا، تو اس نعمتوں کی بقا اس کے شکر میں ہے، اور عاجزی میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے عزت عاجزی میں رکھ چھوڑی ہے، میرے بندے اس سے تکبر میں تلاش کرتے ہیں، تو ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، ہمیشہ جھکے ہوئے رہیں، ہمیشہ ہر نعمت کو دیکھ کے اس کی بقا کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھنا اور تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو جب آپ جمعے کو یہ صورت پڑھیں تو پلیز ایک دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیا کریں کہ کہیں مجھے اپنی جوانی پہ، اپنی عقل پہ، اپنے شعور پہ، اپنے آئی کیو لیول پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے گریڈ پہ، اپنے حسن پہ، اپنی قابلیت پہ، اپنی ایجوکیشن پہ، ان لمیٹڈ نعمتیں ہیں نا، اس کا غرور تو نہیں کھا گیا، میں کہیں اکڑ کے تو نہیں مسجد کی طرف جا رہا یا جا رہی، میں کہیں وہاں سٹائل تو نہیں مار رہی اور اپنے آپ کو بڑی الگ سی چیز تو نہیں سمجھ رہی، تو مٹی سے مٹی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے انسان، مٹی تھا مٹی ہے اور مٹی سے مٹی ہو جائے گا، یہ وجود جس پہ اکڑتا ہے اس سے مٹی کے کیڑے کھا جائیں گے، اس کی خوراک بننی ہے۔ اللہ ہمیں اتنا نیک بنائے، اتنا صالح بنائے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی جسموں کو مٹی یا کیڑے نہ کھائیں، لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے پھر وہ چیزیں بھی اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہیں اور جو اللہ کی پسندیدہ بندوں کی نشانیاں ہیں۔